فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون۔ اسلام آنے کے بعد انسانوں کو جو غلطیوں پر تھے، غلط عقیدے پر، غلط عمل پر، غلط طرز زندگی پر، اسلام نے آ کر انسان کے غلطیوں کو بتا کر غلطیوں کی اصلاح کروایا۔ اسلام صرف غلطیوں کی اصلاح کروانا چاہتا ہے، انسان کو انسان کی حقیقت بتلا کر انسان جو بندہ ہے رب کا، اپنے رب سے ملنے کا طریقہ، اس کی رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے، تاکہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ابدی، دائمی، ہمیشہ والی زندگی کا تعلق ہے۔ یہاں پر جب سدھرتا ہے تو اس کی زندگی وہاں سدھری رہے گی، یہاں پر اگر وہ بگڑتا ہے تو ہمیشہ والی زندگی بعد میں بگڑ جائے گی۔ بیسیوں خرابیوں کا تذکرہ جو انسانوں میں تھا آج بھی ہے۔ ناواقفیت کی بنیاد پر بھی بہت سارے انسانوں میں آج بھی ہے، اس لیے قرآن ساری چیزوں کی وضاحت کرتا ہے۔ لیکن جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اس وقت کا جو منظر تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں، پیدائش مکے کی ہے، پورے 40 سال مکمل مکے میں گزارے، پھر اس کے بعد نبوت ملی۔ اس وقت جو لوگوں کی حالت عقیدے کے اعتبار سے عبادت کا جو نام دے کر رکھا تھا، رسم و رواج کی بنیاد پر، خاندانی طور طریقوں کی بنیاد پر، قوم میں ایسا چلے آ رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ساری چیزوں کو عبادت کا نام دے رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت نہیں یہ، بلکہ یہ فاحشہ چیزیں ہیں، کھلم کھلا علانیہ طور پر برے طریقے ہیں، غیر انسانی فکر ہے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ جب انہیں بتایا گیا، خاندانوں سے چلے آنے والا طریقہ چھوڑنا ان کو بھاری لگا، کسی نے سمجھ کر صرف مخالفت برائے مخالفت میں آگے بڑھے۔ اس کا تذکرہ آج کی آیت میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ برے کام کرتے ہیں، برے کام اس کے اندر جو تھے، بیسیوں خرابیاں تھیں، عبادت کے نام سے بغیر کپڑے کے طواف کرنا عبادت کا درجہ دیا تھا، بت پرستی کو عبادت کا درجہ دیا تھا، قتل، غارت گیری، ساری کی ساری چیزوں زندگی کا حصہ بنی ہوئی تھیں۔ جب انہیں چھوڑانے کی کوشش کی گئی تو یہ جواب دیا، جو نہیں چھوڑنا چاہا انہوں نے، جو سمجھنا نہیں چاہے انہوں نے، قالو یہ جواب دیے وجدنا علیہ آبانا، یہ جتنے طور طریقے ہیں، ہماری طرز زندگی ہے، وہ سب کچھ ہمارے باپ داداؤں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ غیر اسلام میں تو آج بھی یہی ان کا نظریہ ہے۔ اسلام سے تعلق رکھنے والے لیکن اسلام کی پوری تحقیق، اس کی تعلیم،
اس کے مطلب کو صحیح نہ جاننے والوں کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے، بڑی تعداد ہے، وہ بھی رسم و رواج کے اوپر عقیدہ رکھتے ہوئے بیسوں خرابیاں کرتے چلتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی اصلاح ہونا ہے۔ ان کا یہ جواب تھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے کے اوپر پایا ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس دلیل کو بنا کر کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ واللہ امرنا بہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا ہی کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے، زمانے سے کرتے آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کیسے رکھا؟ جب وہ کرتے رہے تو ہم ان کے طریقے کو چھوڑیں گے کیسے؟ یہ شیطانی وسوسہ۔ تو مطلب ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اب اسی کو ذرا سا بدل کے کیجئے، ہے بھی ایسا۔ مسلسل نافرمانیوں کے کرنے پر جب قوم کا بڑا حصہ غلط طریقوں پر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے، پھر بھی سالوں سے، برسوں سے، صدیوں سے دنیا چل رہی ہے، کیا ہوا؟ کس کا کیا بگڑا؟ تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی۔ یہ سوچنا فاسد خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اس سے غلط استفادہ کرنا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تردید فرماتے ہیں۔ ان کے دعوے دو تھے۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا جواب یہاں پر نہیں ہے، پچھلے پاروں میں گزرا ہے، آگے بھی آئے گا۔ کیا ہلاکت و بربادی کا حکم نہ سمجھی میں تمہارے باپ دادا دیے تو کیا تم قبول کر لو گی؟ یہ عقل سے بعید بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ البتہ تم نے جو کہہ دیا کہ اللہ کا منشا یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، تو اچھی طرح سن لو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحش بری چیزوں کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، حکیم ہیں۔ حکیم کبھی کسی چیز کی برائی کا حکم نہیں دیتا، جتنی چیزوں کا حکم دیتا ہے خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا، خوبیوں کا۔ یہ کیسا کہہ دیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ جب کہہ دیا تو کچھ پتہ چلنا، علم ہونا، معلوم ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ معلوم ہونے کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کا پیغام تم تک پہنچنا۔ کس نبی نے بتایا؟ کیا کسی کتاب کا حوالہ ہے اللہ کی مقدس کتابوں میں سے؟ کیا کسی سے سنا کہ کسی نبی نے ایسا کہا تھا کپڑے اتار دو، یہ سمجھ لو کہ ہم پاک ہو گئے، یہ خرابی کر لو سمجھ لو کہ اچھا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ بے بنیاد باتیں۔ تو اس کی تردید کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اتقولون علی اللہ، اللہ نے کہا کہہ کر اللہ کے خلاف میں ایسی بات کہہ دیتے ہو زبان سے جس کا تم کو کوئی علم ہے، نہ عطا ہے، نہ پتہ ہے، نہ حقیقت ہے۔ زبان سے ایک دم کھینچ دیا، نکال دیا، کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا۔ دین کے معاملے میں عقل سے بھلے ذرے ذرے کے لیے بات صحیح بھی نکل جائے، اپنی عقل سے کہنے کی اجازت نہیں دین کے بارے میں۔ قرآن میں ایسی حکم ہے، حدیث میں ایسی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ علم ہے، پتہ ہے، یقین کے ساتھ، سنے سنائی کی بنیاد پر نہیں، ہو سکتا نہ کی بنیاد پر نہیں، سارے طور طریقے اللہ نے بتلا دیے۔ بلکہ انسانوں سے کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امر ربی بالقسط، میرا رب جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ عدل کا، خیر کا،
خوبیوں کا، بھلائی کا، بری چیزوں کا نہیں۔ وہ خیر اور خوبی کے اندر اور چیزوں میں کیا چیز داخل ہے؟ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد، تم اپنے چہروں کو، اپنے رخوں کو ہر نماز کے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو، وَادْعُوهُ، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعا کرو، اسی سے مانگو۔ مسجد نماز پڑھنے کا مقام، مسجد نماز کے وقت پر یعنی اللہ کی اطاعت و عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ اسی کے حکم کو قبول کرو۔ اسی سے ضمن میں کئی باتیں نکلتے ہیں، مسائل فقہ کے۔ مسجد میں ایک شخص موجود ہے، اذان ہو گئی، اب وہ مسجد سے نکل کر باہر نہیں جا سکتا، نہیں جانا ہے، یہ کہتے ہوئے نہیں جانا کہ میں یہ نماز فلاں مسجد میں پڑھ لوں گا، اذان ہونے کے بعد ایسا نہیں کرنا، میں یہاں نہیں فلاں جگہ نماز پڑھ لوں گا۔ جب مسجد میں ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہے، بس نماز پڑھنا ہے۔ محلے کے قریب میں کہیں تھی بھی بڑی مسجد ہے تو بھی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس بڑی مسجد میں جا کر پڑھنے سے، یعنی مقامی مسجد کو غیر آباد کرنا گناہ ہے۔ عیدین اور جمعہ کے حد تک کہ بڑے سے بڑے مجموعے میں اپنے آپ کو شریک کرنا، عیدین میں اور جمعہ کی نماز۔ کاروبار میں مصروف لوگ، دکانداری میں لگے ہوئے لوگ، جہاں ان کی کاروبار چلتے ہیں، جہاں ان کی دکانداری ہے، وہاں کی مسجد ان کے محلے والی مسجد کہلائیں گی۔ اگرچہ کہ وہ دکانداری کاروباری کے لیے دوسرے محلے سے آتے ہیں، ان کے لیے محلے کی مسجد قرار پائے گی، جہاں وہ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے وہاں کی مقامی مسجد، جب تک وہ کاروبار میں مصروف ہیں جتنے اوقات تک، ان اوقات میں، اوقات نماز میں ان کے لیے نماز پڑھنا اسی مسجد میں افضل ہے۔ اور پھر نماز کے لیے پوری طرح اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر، خلوص دل کے ساتھ، یعنی سارے دنیاوی تعلقات، روابط سے اپنے آپ کو بے تعلق رکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جایا کرو۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے، اپناؤ گے، غلطیاں کر کر، نافرمانی کر کر، غلط طرز زندگی اختیار کر کر اللہ کی رحمت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے سے بہت دور ہو گئے ہو، ان طریقوں کے ساتھ جڑے رہو۔ کیوں؟ تو تم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے بعد پھر اٹھائے گا ایسا ہی جس طرح کہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ یہاں دو باتیں، ایک بات تو ہے کہ پیدا کیا تھا وہ، مارنے والا وہ، پھر اٹھائے گا بھی وہ، یہ آسان ہے۔ لیکن نماز اور اطاعت و عبادتوں کے حکم کے بعد یہ مسئلہ ذکر کرنے سے اپنی زندگی کے اندر یہ طرز اختیار کرو تو پیدا ہونے کے وقت پر جیسے تم معصوم تھے، یہ اطاعت و عبادت، صحیح طریقہ ڈھنگ جو زندگی کا اسلام دے رہا ہے اس کو اختیار کرو گے تو پھر تم بھی سارے گناہوں سے پاک ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حقدار ہو کر اٹھو گے اللہ تعالیٰ کے پاس، خیر ہوگا، بھلا ہوگا تمہارے لیے۔ یہ باتیں ہیں، تھیں، ہیں، دنیا رہ تک رہیں گی، سمجھنا قریب ہونا ہے۔ کوئی ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی ہو رہا ہے، کوئی نہیں ہو رہا ہے، کوئی پابندی میں ہے، کوئی نہیں پابندی میں، اس سے باہر ہے۔ تو فریقاً ہدا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کو
یعنی لوگوں میں سے بعض کو ہدایت کا راستہ بتا دیا، دوسرا فریق ان کے اوپر ضلالت اور گمراہی والا معاملہ کہ گناہ گار ہیں، کہ فاسق ہیں، کہ فاجر ہیں، یا اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں. یہ بات قطعی طور پر فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا. ہدایت کا مطلب ایک بات اور سمجھنا، اللہ نے دونوں کیفیتیں بندے میں دے دیا، سمجھا دیا. جب انسان کب آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، نیک راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یعنی توفیق دے دیتے ہیں. کرنا پڑتا بندے کو. جب برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہی قریب مطلب ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ نہیں سمجھنا غلط فہمی میں اللہ نیکی کرائے تو کر رہے ہیں، اور گناہ جو ہو رہا اللہ کرائے تو ہو رہا گناہ. ایسے بہت سی آیتیں آئیں گی یہاں پر انسان بھٹکتا ہے. انا عند ظن عبدی بھی حدیث قدسی ہے، یعنی کلام پاک کا درجہ. ہر انسان کے ساتھ میں ایسا ہی رہتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں یقین رکھتا ہے. تجربہ کر لو، مسجد سے جاتے ہوئے دماغ میں بٹھا لو. بٹھانے کی تاکید نہیں کر رہا ہوں. اس ستون کو میں ہاتھ لگا کے روز جانے کی عادت ڈال لیا اور دماغ میں بٹھا لیا. ارے میں آج وہ ستون کو ہاتھ لگا کر نہیں آیا، مجھے کیا ہوتا کہ اور ہوتا بھی آپ کو. آپ نے عقیدہ غلط بٹھا لیا. والقدر خیری و شری من اللہ تعالی. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن بندے کو جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کو روکتے نہیں. نیکی کرتا ہے تو نیکی سے ہٹاتے نہیں. نیکی کا ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو آسان کرتے ہیں. برائی کا ارادہ کر کے اسی پہ ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے چور چوری میں کامیاب ہو رہا، قاتل قتل میں کامیاب ہو رہا، زانی زناکاری میں کامیاب ہو رہا، دھوکے باز دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہا، اطاعت و فرما برداری کرنے والا اس معاملے میں آگے چل رہا، انہیں اس میں کامیاب ہو رہا. یہ کام اس کے لیے آسان ہو رہا، وہ کام اس کے لیے آسان ہو رہا. بندے کی کون سی حالت اللہ کو نہیں معلوم. بندہ پریشان ہے کیا اللہ واقف نہیں ہے؟ کئی مرتبہ گزرا، بندے کی خفیہ چیزوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اس نے حکم کیوں دیا؟ ادعونی استجب لکم. تم زبان سے کہو تو میں کروں گا، تم مانگو تو میں دوں گا، تم دعا کرو تو میں پورا کروں گا. آپ جانتے تھے نا. میرے دل میں خیال کھٹکا آ گیا، تم بھی جانتے ہیں. آپ میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنا پڑتا. کہنے میں اظہار اور اعتراف ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے. رزق میں پریشان ہوں. تو مصیبتوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے، مصیبتوں میں پریشان ہوں. شفا صحت دینے والا تو ہے، بیماری میں پریشان ہوں. اس لیے عبادتوں کا اصل خلاصہ دعا فرما دیا. الدعاء مخ العبادہ. سارے عبادت کا خلاصہ مغز یعنی بینیفٹ جو ملنے والا ہے وہ دعا ہی ہے. اللہ سے طلب کرنا، اللہ کو ماننا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا اس کے بڑے ہونے کا، اس کے قادر ہونے کا. انہم اتخذوا الشیاطین شیطانا. دونوں خلاف ہیں. یہ جو گمراہی کی طرف چلے ہیں، یہ دراصل کیوں؟ انہوں نے نمونہ جو زندگی میں بنایا ہے دوستی کا، پیروی کرنے کا، طریقے اختیار کرنے کا، شیطانوں کو یا شیطان صفت غلط طریقے فکر رکھنے والے
لوگوں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو چھوڑ کر۔ ابھی کمال یہ بھی ہے، کرتے چلتے جو چاہے منمانی، وَيَحْسَبُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سب ٹھیک ٹھاک، سب سے اچھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کر رہے ہیں غلط۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا فرق قرآن بتاتا ہے، دین اسی کا نام ہے، طریق اسلام اسی کا نام ہے، جو بتایا گیا ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو کسی کو بنیاد بنا کر نہیں، کسی کی اوندھی الٹی تقلید کر کے نہیں، حق کو حق کے طریقے سے جان کر۔ تو انسان کی اصلاح کے لیے غلط کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ صحیح چھوں گا، نہیں، جو صحیح بتایا گیا وہ صحیح ہے، جو غلط ہے سو غلط ہے، سب کر رہے ہیں نا، یہ بنیاد نہیں، سب کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں وہ دیکھو، وہ بنیاد ان کے پیدا کرنے والے کی بتائی ہوئی ہے، وہ مفہوم سمجھانے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ بنیاد صحیح ہے تو بات صحیح ہے، اگر غلط ہے تو سب کچھ غلط ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔